السلام علیکم ویورز، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب۔ السلام علیکم سر۔ ویورز، براس ٹیکس کے اندر CIA تھریٹس ٹو پاکستان کے حوالے سے بھی ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جس کی آج 8ویں کڑی ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کیری لوگر بل کو۔ آج کا بہت زیادہ ہاٹ ایشو ہے، اس کے اوپر آپ آئے دن ڈسکشن دیکھ رہے ہیں، اخبارات میں بھی بہت ساری اس کے حوالے سے آپ مختلف رائے جو ہیں وہ جان پا رہے ہیں۔ اس کی شرائط کیا ہیں، لوگوں کے اس حوالے سے کیا اپریہنشنز ہیں، کیا اس کے پیچھے اصل حقائق کیا ہیں، یہ ہم جانیں گے زید صاحب سے۔ جی سر۔ دیکھیے معروف، ہم ایک طویل سیریز چلا رہے ہیں CIA تھریٹس ٹو پاکستان، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ اس وقت ایک کمپلیکس جیو پالیٹکس میں، یعنی اس وقت ایک دنیا ایک نئے ورلڈ آرڈر میں داخل ہو رہی ہے۔ ایگزیکٹلی 21ویں صدی میں امریکنز کا جو آبجیکٹو تھا، یعنی 20ویں صدی کے شروع میں انہوں نے نئے نقشے بنائے تھے، انہوں نے پوری دنیا میں ایک نئی دنیا آباد کی تھی، ایک نیا ورلڈ آرڈر قائم کیا تھا کہ جو اب 21ویں صدی میں a new world order، جس کے پرائمری آبجیکٹو اب یہ ہیں کہ ایک گلوبل سنگل زائنسٹ گورنمنٹ پوری دنیا میں قائم کی جائے گی، جس کا مرکز اور بنیاد ظاہری طور پر یونائٹڈ نیشنز کا کور ہوگا، لیکن اس کو کنٹرول کرنے والے زائنسٹ ایلیمنٹس ہوں گے، اور اس کے لیے جو مسل ہے، جو ملٹری پاور ہے، وہ نیٹو کی اور امریکنز کی استعمال ہوگی۔ اس ساری جنگ میں جو بنیادی طور پر مشرق وسطی، مڈل ایسٹ اور مسلمان دنیا میں لڑی جا رہی ہے، جس کا آغاز انہوں نے پوسٹ 9/11 کیا ہے، اب ہم اس کے ایک نازک ترین مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ دیکھیے، انہوں نے عراق پر حملہ، پہلے افغانستان پر حملہ کیا، اور افغانستان کی جنگ اب تقریباً 9 سال ہو چکے ہیں اور ابھی تک جاری ہے۔ بالکل۔ اور اس کے بعد یہ افغانستان کے بعد عراق پر گئے، پورے عراق کو تباہ و برباد کر دیا، کم از کم 10-15 لاکھ مسلمان شہید ہو چکے ہیں، عراق تقسیم ہو چکا ہے، سول وار کرائی گئی ہے، اور عراق میں بیٹھ کر اب یہ ترکی اور ایران میں بغاوتیں برپا کروانے کے لیے کردستان کے خطے سے وہاں پہ فساد برپا کر رہے ہیں، اور جو ان کا مقصد تھا عراق کو تباہ کر کے ایک بڑے اسلامی ملک کو انہوں نے اس طرح تباہ و برباد کیا کہ اب وہاں پہ سوائے کیوس اور انارکی کے پریکٹیکلی کچھ باقی نہیں ہے۔ یعنی عراق صومالیہ اور ایتھوپیا کے لیول پر آ گیا ہے، جو وہاں پہ کیوس اور انارکی ہے۔ افغانستان، جہاں پہ ان کی تمام تر توجہ 9/11 کے بعد شروع میں رہی تھی، اب یہاں جنگ ایک ڈیسائسو فیز میں داخل ہو گئی ہے۔ بالکل۔ عراق میں ان کو خاصی حد تک یہ فساد برپا کرنے میں کامیاب رہے، اپنی فوجیں بھی داخل کی، مرسنری آرمی، بلیک واٹرز کو بھی داخل کیا، لیکن افغانستان کے مجاہدین، افغانستان کے طالبان نے ان کے دانت توڑ کے رکھ دیے ہیں۔ اللہ کے فضل سے جو آبجیکٹو یہ افغانستان میں اچیو کرنا چاہتے تھے نیٹو اور امریکن، بالکل الٹا پڑ گیا، یہ صلیبی فوجیں، یہ کروسیڈرز، اس میں سے ایک بھی اچیو نہیں کر سکے اللہ کے فضل سے۔ اور اس وقت سٹیٹس یہ ہے کہ اوباما، جو کہ ان کا مقصد ایف پیک ڈاکٹرن یہ لے کر آئے تھے کہ افغانستان اور پاکستان کو ایک بڑا تھیٹر آف آپریشن، ایک بڑا بیٹل فیلڈ بنائیں گے، ایک ٹروپ سرج کی بات کی تھی کہ ہم فوجیں عراق سے نکال کر افغانستان میں لے کر آئیں گے، لیکن دونوں ڈاکٹرنز، ایف پیک اور ٹروپ سرج، دونوں بالکل تباہ و برباد ہو کے رہ گئی ہیں۔ یہ سوائے بڑی بڑی سڑکوں کے اور کابل شہر کو، چند شہروں کے کچھ بڑے علاقوں کے، پریکٹیکلی پورا افغانستان ان کے ہاتھ سے نکل کے جا چکا ہے، اور جتنی کیجولٹیز ان کی ہو رہی ہیں، جتنے نقصانات ہو رہے ہیں، اس وقت کیفیت یہ ہے کہ ان کے پاس ٹروپس نہیں ہیں افغانستان میں اس جنگ کو لڑنے کے لیے۔ اوباما ڈاکٹرن اب بری طرح کنفیوز ہو چکی ہے۔ ان کا آبجیکٹو افغانستان نہیں تھا، یہ بات ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ افغانستان میں بیٹھ کر انہوں نے خطے میں کچھ آبجیکٹو اچیو کرنے تھے۔ افغانستان ایک لانچ پیڈ تھا، ایک بیس ایریا تھا کہ جہاں سے انہوں نے چائنا کے ایسٹرن ترکستان، مسلمان علاقوں میں بغاوت برپا کرانی تھی، چین کو پرابلم کرنے کی۔ ایران کے خلاف انہوں نے اپنی JSOC، جوائنٹ اسپیشل آپریشنز کمانڈ، جو ان کی دہشت گرد ملٹری آرگنائزیشن ہے، جو دوسرے ملکوں میں جا کے ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف بھی کام کرتی ہے، اساسینیشنز کرتی ہے، حکومتوں کے تختے الٹتی ہے، وہ ہلمند اور قندھار میں بیس کر کے ایران اور پاکستان کے اندر انہوں نے یہ بغاوتیں برپا کروانی تھی۔ بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان ریپبلکن آرمی، یہ دو دہشت گرد تنظیمیں بلوچستان میں، ان کے ذریعے یہ بلوچستان میں اتنی کیوس اور انارکی برپا کرنا چاہتے تھے کہ یہ گوادر کے راستے ایک راستہ کاٹتے ہوئے ہلمند سے جا کے مل جائیں گی۔ پریکٹیکلی روس تو گرم پانیوں کی طرف آنا چاہتا تھا، یہ گرم پانیوں سے نیچے اوپر سینٹرل ایشیا کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور ٹرائبل ایریا میں تحریک طالبان جیسے دہشت گردوں کو، سوات ملا فضل اللہ جیسے دہشت گردوں کو تیار کر کے ان کا مقصد تھا کہ پاکستان کی ریاست کو اتنا ڈس انٹیگریٹ کر دیا جائے سول وار میں، یعنی جو سول وار یہ افغانستان اور عراق میں کروا چکے ہیں، وہ سول وارز پاکستان میں کروائی جائے، اور اس کے نتیجے میں جب ایک ڈس فنکشنل فیلڈ سٹیٹ، ایک جھوٹی فراڈ ڈیموکریسی مسلط کی جائے گی ملک کے اوپر، کہ جہاں پہ اپوزیشن بھی کمپرومائزڈ ہوگی اور گورنمنٹ بھی کمپرومائزڈ ہوگی۔ اس وقت پاکستان میں جو حال یہ ہے کہ دونوں کمپرومائز ہو چکی ہیں، اپوزیشن بھی اور گورنمنٹ بھی۔ تو اس سارے پلان کے بعد ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان میں یہ پیدل چلتے ہوئے داخل ہو جائیں گے
اور جو پاکستان کا نیوکلیر اور میسائل پروگرام ہے, جو پاکستان کے ڈیفنس فورسز ہیں, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ان سب کو یہ ہڑپ کر لیں گے. الٹیمیٹ گول ان کا یہ تھا, الٹیمیٹ گول obviously. لیکن نیوکلیر, یہ بات آپ نوٹ کریں گے کہ ہم نے پہلے پروگراموں میں یہ بات کہی تھی CIA تھریٹ کے, کہ نیوکلیر پروگرام تک پہنچنے سے پہلے ان کو جن رکاوٹوں سے گزرنا ہے اس میں ایک بڑی رکاوٹ پاکستان کی مسلح افواج ہے, پاکستان کی ISI ملٹری انٹیلیجنس ہے, اور پاکستان کے عوام کی وہ محبت اور انٹیگریٹی ہے, وہ یونٹی ہے اس پاکستان کے ساتھ کہ ہم اس پاکستان پر آنچ نہیں آنے دیں گے. ہم 17 کروڑ جانباز اس پاکستان پر جان قربان کرنے والے لوگ ہیں, اور اس ملک کے لوگ وی آر ناٹ اے پش اوور. ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی اللہ کے فضل سے کہ امریکن گھستے چلے آئیں گے اور ہم ان کو اجازت دے دیں گے کہ جو چاہو وہ ہمارے ایٹمی پروگرام اور ہمارے ڈیفنسز کے ساتھ کرتے چلے جاؤ. جو کچھ یہ ان کا پلان تھا, جو پچھلے کئی برس سے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن پچھلے چند ماہ میں جو مار پڑی ہے ان کو افغانستان میں, جو مار پڑی ہے تحریک طالبان کو ٹرائبل ایریاز میں, سوات میں بیت اللہ محسود قتل ہو گیا, سوات کے اندر ان کی جڑ اکھاڑ دی گئی, پریکٹیکلی ان کے تمام بڑے بڑے کمانڈرز مارے گئے, پکڑے گئے, ان کی جو کمانڈ کنٹرول سٹرکچر تھا, ان کے امیونیشن ڈمپس تھے, ان کے بیسز تھے, ان کے سوسائڈ بامرز تھے, الحمدللہ سارے مارے چلے گئے. مطلب بیسک انفراسٹرکچر ان کا جو پچھلے 5 سال سے یہ دہشت گردوں کو پال رہے تھے سوات میں اور ٹرائبل ایریاز میں, اللہ کے فضل سے 3 ماہ کے ملٹری آپریشن میں ان کو صاف کر دیا گیا, اور معجزانہ طور پر اللہ کی طرف سے مدد ہوئی ہے. یہ بات ہم بعد میں بتائیں گے کہ بیت اللہ محسود ان کے ڈرون سے کیسا مارا گیا. انہوں نے جان کے نہیں قتل کیا, غلط فہمی میں قتل کیا, کسی نے ان کو بیوقوف بنایا. They were given wrong intelligence. اور یہ اپنے بال نوچتے رہے سر کے اس کے بعد کہ ہم نے کیا کر دیا ہے, یہ wrong intelligence دی ہے, یہ راز ابھی ہم نہیں کھولیں گے, لیکن اللہ کے فضل سے ان کو بیوقوف بنایا گیا ہے. They have been made fool of completely. اور دوسرا اللہ کی طرف سے کرم کیا ہوا That's a big news itself. کہ پورے ٹرائبل ایریاز میں اب ہم فائنلی ڈیسائسولی ہم ساؤتھ وزیرستان میں داخل ہو کر ہم ان کے فائنل پاکٹس کو بھی اب ختم کرنا چاہتے ہیں کہ جو تحریک طالبان کی وہاں رہ گئی ہیں. انشاءاللہ وہ آپریشن جلدی شروع ہوگا. بلوچستان میں جو ان کے بڑے بڑے ایسٹس ہیں, دیکھیے اللہ کی طرف سے مدد کیا آتی ہے. بلوچستان لبریشن آرمی, جس کو ہبریار مری, جو مری ٹرائب کا جو سردار کا بیٹا ہے لندن سے بیٹھے کنٹرول کر رہا تھا, اس میں اور برہمداد بگٹی میں لڑائی ہو گئی آپس میں, اور برہمداد بگٹی نے اپنی آرگنائزیشن بنائی BRA کے نام سے, بلوچستان ریپبلکن آرمی, اور BRA اور BLA میں لڑائی ہو گئی اندر. تو امریکن جس پہ انویسٹ کر رہے تھے کہ یہ 2 دہشت گرد گروپوں کے ساتھ مل کر ہم بلوچستان میں بغاوت کریں گے, وہ آپس میں الجھ گئے. معجزاتی کرشمہ یہ اللہ کی طرف سے. اور BRA کا سربراہ جو ہے برہمداد بگٹی کابل میں بیٹھا ہے, BLA کا سربراہ ہبریار مری لندن میں بیٹھا ہوا ہے. آپس میں ان دونوں نواب کے بچوں کو, یعنی ایک جو ہے مگر بگٹی کا گرینڈ سن ہے, ایک نواب خیر بخش مری کا بیٹا ہے, اور ان کی آپس میں, کیونکہ جو لوگ بلوچستان میں انہوں نے اپنے گنڈے اور دہشت گرد چھوڑے ہوئے ہیں, یہ کسی کو اٹھنے نہیں دیتے, کیونکہ وہ کامنرز ہیں, وہ عام لوگ ہیں, ان کو ابیوز تو کر رہے ہیں, مس یوز تو کر رہے ہیں, ان کے نام پر پیسے تو CIA سے کھاتے ہیں, لیکن ان کو کچھ پیسے دیتے نہیں, ان کے اوپر خرچ نہیں کرتے, ان کے عوام کو, بلکہ ان لوگوں کو غلام بنا کے انہوں نے کابل میں اور دوسرے علاقوں میں رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی کمانڈر ان کی مرضی کے خلاف جانے لگے تو اس کے بچوں کو مار دیتے ہیں جا کے. یہ تو امریکنز ہیو لاسٹ میجر ایسٹس آن گراؤنڈ ان ٹرائبل ایریاز میں. جیسے ہم نے عرض کیا کہ دہشت گرد تنظیمیں جنہوں نے کئی برس میں تیار کی تھی وہ تباہ برباد ہو گئی. بلوچستان میں ان کے ایسٹ ٹکرا گئے. آپ نوٹ کر رہے ہوں گے اللہ کے فضل سے پچھلے بہت سارے دنوں میں کوئی پائپ لائن نہیں اڑائی گئی, کوئی الیکٹرک پائلٹ نہیں اڑایا گیا, کوئی اساسینیشنز وہاں نہیں ہو رہی ہیں, اس وجہ سے کہ ان کو مار بھی پڑی ہے, یہ آپس میں بھی الجھ گئے. یہ سب اللہ کی طرف سے. مگر جب امریکنز نے یہ دیکھا کہ یہ کمپریہنسولی آن گراؤنڈ ہر جگہ فیل ہو رہے ہیں, یہ افغانستان میں فیل ہوئے, یہ ٹرائبل ایریاز میں بلوچستان میں فیل ہوئے, سوات میں فیل ہوئے, اپنی جگہ انٹیکٹ ہے, ہم نے اپنے مووز کیے ہیں. پاکستان آرمی نے قطعاً کمپرومائز پر کہ جہاں تک امریکنز یہ چاہتے تھے اس بات پہ کہ ہم ہر وہ کام کریں جو امریکنز ہمیں حکم دے رہے تھے. ISI سب سے بڑی مزاحمت کرتی رہی ان کی ان تمام پالیسیز کو جو پاکستان میں دہشت گردی, مطلب آبسٹیکلز آتے رہے, آبسٹیکلز صاحب جو پیٹریوٹک ایلیمنٹس تھے, اس بات کے باوجود کہ یہ ایک سٹیج ڈیموکریسی کے ذریعے ایک فراڈ کی حکومت مسلط کروا دی ہمارے اوپر. اب کھیل دیکھیے, جب یہ ہر طرح سے فیل ہو گئے, انہوں نے ایک کیری لوگر بل پیش کیا, جس بل کے مطابق جب یہ گراؤنڈ پہ ملٹری آپریشنز کے ذریعے اپنے ایسٹ سے فیل ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم رشوت دے کے اور ڈرا دھمکا کے ہم وہ چیزیں اچیو کر لیں کہ جو ہم گراؤنڈ آپریشن سے اچیو نہیں کر سکے. اور کیری لوگر بل, اگر آپ اس کی تمام پوائنٹس کو, شرائط کو دیکھیے تو 1 منٹ لگتا ہے کسی پیٹریوٹک پاکستانی کو سمجھنے میں کہ یہ ڈیزائن کس نے کیا. یہ ایکچوئل زائنسٹ لابی جس میں انڈینز شامل ہیں, ہندو زائنسٹ اینڈ جوش زائنسٹ,
کرسچن زائنسٹ کے ساتھ مل کے یہ انہوں نے بل ڈیزائن کیا ہے. اور اس کی شرائط ہم آپ کو اگر سنائیں, اس بل کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا پورا ایٹمی پروگرام کمپرومائز ہو رہا ہے. یعنی پہلے تو صرف ڈاکٹر قدیر خان کی بات کرتے تھے یہ, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ شخص جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے منسلک ہے, جس کا یہ نام لیں گے اور اس پر یہ الزام لگائیں گے کہ یہ ایٹمی نیوکلیئر پرولیفریشن میں انوالوڈ ہے, یا ایٹمی ہتھیاروں کو حاصل کرنے یا ان کو پاکستان کے لیے لانے میں اور تقسیم کرنے میں اگر وہ شامل ہے, تو ہم کو ڈائریکٹ ایکسس دی جائے گی. یعنی دوسرے لفظوں میں ڈاکٹر نیکی خان ہمیں کے حوالے کر دیں گے, اور اس کے علاوہ بھی یہ 50 نام جو ہم کو دیں گے ہمارے نیوکلیئر سائنسدانوں کا, ہم ایک ایک کو پکڑ کے ان کے حوالے کریں گے, whoever they say, ہم اس کو دے دیں گے. دوسرا جو کنڈیشن اس کی ہے وہ یہ کہ پاکستان کی مسلح افواج میں اور ISI میں جتنے بھی مسلمان مجاہدین, مسلمان لوگ, پاکستان سے پیار کرنے والے پیٹریوٹک آفیسرز اور جوان موجود ہیں, ان کو خارج کیا جائے گا, ان کو نکالا جائے گا, اور یہاں پر وہ ایلیمنٹس داخل کیے جائیں گے جو پرو ویسٹ ہے, پرو امریکہ ہیں, یا CIA کے ایسٹس ہیں. یہ شرائط ہے باقاعدہ کیری لوگر بل کی. یعنی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی سے پاکستان کرنے والے لوگوں کو نکالا جائے گا. ایجنسی کیا, ہمارے پاس 10 سیکورٹی ایجنسیز ہیں, تو ایجنسی کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ That agency is ISI. That target is now focusing is on ISI. True. اس کے بعد پاکستان کی حکومت اور ان اداروں میں جو پیٹریوٹک ایلیمنٹس ہیں, جو پاکستان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ان کو فارغ کیا جائے گا. تیسری کنڈیشن کیا ہے اس کی کہ پاکستان آرمی پورے پاکستان میں حملے کرے گی جہاں یہ ہمیں بتائیں گے, جو یہ ہمیں حکم کریں گے. یعنی باقاعدہ کوئٹہ کا نام دیتے ہیں, یہ مریدکے کا نام دیتے ہیں. یعنی مریدکے لاہور کے پاس جماعت الدعوہ کا مرکز ہے, دعوت تبلیغ کا ان کا, تو مریدکے پہ حملہ کرنے کا نام کیری لوگر بل میں لکھا ہوا ہے, کوئٹہ کا نام لکھا ہوا ہے, ایون مینشن کیے گئے, نام دیے گئے. یعنی باقاعدہ دے وانٹ اے سول وار ان دی کنٹری, کہ پاکستان آرمی جہاں یہ حکم کریں گے وہاں ہم حملے کریں گے, جا کے جہاں یہ کہیں گے وہاں پہ جا کے ہم نے حملے کرنے. پھر چوتھی کنڈیشن کہ پاکستان انڈیا سے جا کے ہر سال سرٹیفکیٹ لائے گا کہ جی ہم اچھے بچے ہیں, ہم نے کوئی حملہ آپ پہ نہیں کیا, کوئی دہشت گردی نہیں کی, اور پاکستان گارنٹی کرے گا کہ انڈیا پر کوئی حملہ نہیں ہو رہا. پھر پاکستان گارنٹی کرے گا کہ افغانستان پہ کوئی حملہ نہیں ہو رہا. یعنی کوئی شرمناکی کی کوئی حد ہے. یہ کیری لوگر بل ہے, اور جب تک کہ یہ سرٹیفکیٹ CIA, را اور موساد ہمیں نہیں دے گی, اس وقت تک یہ بھیک ہمیں نہیں دیں گے. یہ بہت بیسک ہے, باقی تو ڈیٹیل, اور جو اس کی ڈیٹیل میں آپ جائیں کہ اس کے بعد پاکستان ذمہ دار ہوگا کہ پورے خطے میں کہیں کوئی دہشت گردی ہوئی تو پاکستان ذمہ دار ہے, اور پاکستان جو ہے will be held responsible for this. یعنی یہ شرائط, یہ شرمناک شرائط. دیکھیے ایک بات سنیے, کیری لوگر بل بنیادی طور پر کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. انہوں نے اپنا قانون بنایا, ہم کوئی پابند نہیں ہے کہ ہم اس کو قبول کریں, اور اس کے جواب میں وہ ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ چند ٹکڑے, کہ ہم چند ارب ڈالر تمہیں دے دیں گے, تو اپنی عزت ہمیں بیچ دو, نیوکلیئر پروگرام بیچ دو, ڈیفنس فورسز بیچ دو, آرمی بیچ دو, ISI بیچ دو, ڈیفنسز بیچ دو, ملک کے اندر سول وار شروع کرا دو, انڈیا کو راضی کرو, اسرائیل کو راضی کرو, افغانستان کو راضی کرو, تب ہم تمہیں کوئی بھیک کے ٹکڑے دے دیں گے. دیٹس کیری لوگر بل. اور آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ ڈیفینڈ کون کر رہا ہے اس کیری لوگر بل کو؟ یہ حکومت بھی. اور وہ امیجن کیجئے کہ جس شخص کو ہم نے اپنا سفیر بنا کے امریکہ میں بھیجا ہے, وہاں جا کے وہ اسرائیل کا سفیر بن گیا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور ایسے میر جعفر, میر صادق, اللہ کی پناہ تاریخ میں ان کے نام لکھے جائیں گے انہی کے ساتھ, کہ جن کو ہم ننگ ملت, ننگ قوم کہتے ہیں, کہ وہ جس طرح ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اس طرح ڈیفینڈ کر رہے ہیں کیری لوگر کو. صحیح. اور یہ تانا دیتے ہیں کہ چونکہ انگریزی میں ہے, پاکستان کے لوگ سمجھ نہیں سکے اس بل کو. بے شرم, بے حیا لوگ, یہ انہوں نے ملک کی عزت بیچی, عزت بیچنے کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن ایک بات ہم بتائیں, اس کیری لوگر بل کو پاس ہونے سے پہلے ہی اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے زمین پر ایکشن شروع کر دیے گئے. اور سب سے پہلا حملہ کیری لوگر بل کا کہ جو مسلمان پیٹریوٹک ایلیمنٹس ڈیفینڈ کر رہے ہیں پاکستان کے انٹرسٹ کو, ان کو اپنے عہدوں سے ہٹایا جائے. یہ حملہ انہوں نے گورنر NWFP اویس غنی پہ کیا. اویس غنی کو ہٹانے کی بات جو کی جا رہی ہے وہ اسی کیری لوگر بل کے تحت کی جا رہی ہے, کیونکہ کور کمانڈر پشاور کے ریٹائر ہو رہے تھے, ان کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ سب کو معلوم ہے. اور آپ اگر اویس غنی کو بھی ہٹا دیتے ہیں تو ہماری پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ ایک ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے اس صوبے میں کہ جہاں جنگ جاری ہے. اینڈ ان دی مڈل آف دی بیٹل اگر آپ 2 پولیٹیکل اور ملٹری کمانڈرز کو چینج کر دیتے ہیں, اس کے بعد اعلیٰ سے اعلیٰ افسر بھی آپ وہاں پہ بھیجیے تو کم از کم 6 مہینے لگیں گے اس کو حالات سمجھنے میں. اینڈ دس از اے ملٹری ڈیزاسٹر اٹس گوئنگ ٹو بی فار اس. یہ نہیں ہے کہ ہم صورتحال سنبھال نہیں سکیں. ڈز دیٹ مین کہ جو امپلیمنٹیشنز ہو رہی ہیں ہم مان چکے ہیں بل کو پہلے؟ یہ چاہے سائن ابھی اوباما نے نہیں کیا, یہ حکومت پہلے مان چکی ہے اور امپلیمنٹیشن شروع کر دی ہے اس کی. اس کیری لوگر بل کے مطابق US سیکورٹی فورسز کو پوری اجازت ہوگی پاکستان میں جس طرح چاہیں یہ کام کریں, ان کے انٹیلیجنس ایسٹس کو, بلیک واٹرز کو, ان کے تمام ایلیمنٹس کو جو پاکستان میں جن کو داخل کرنا چاہتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, امریکنز دھیلے کا کام پاکستان میں نہیں کر سکتے, لہٰذا وہ ہم سے یہ کام کروانا چاہتے ہیں. اگر ہم ریفیوز کر دیں, کیری لوگر بل کا علاج کیا, اس کو جوتے کی ٹھوکر پہ مار کے اڑا دیں کہ وی ڈونٹ ایکسپٹ اٹ, ختم, اور اس کے بعد دیٹس اٹ, وہ کچھ نہیں کر سکتے.
کوئی بل سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ ان کا بیک اپ پلان ایکچولی, یہ ان کا پلان اس لیے ہے کہ وہ ایکچولی آن گراؤنڈ تمام ایسٹ سے محروم ہو چکے ہیں. ایگزیکٹلی جو ایسٹس انہوں نے تیار کیے, اب وہ چاہتے ہیں کہ ڈرا دھمکا کے, رشوت دے کے, خرید کے, بیچ کے کچھ اپنا کام کروا لیں اور ہم سے ہی ہماری تباہی کا بندوبست کروائیں. ایسا نہیں ہوگا. یہ وارن کر رہے ہیں حکومت کو بھی, وارن کر رہے ہیں امریکنس کو بھی. کیری لوگر بل پاکستان میں نہ ایکسپٹ کیا جائے گا, نہ امپلیمنٹ کیا جائے گا, اور جو حکومت اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے پھر اس کو غدار تصور کیا جائے گا. پارلیمنٹ میں زیر بحث لانے کے لیے اس کو پھر پوری قوم غدار تصور کرے گی. ہم صاف وارننگ دے رہے ہیں اس حکومت کو, ویک اپ. اگر ان لوگوں نے اس کیری لوگر بل کو اسی طرح ڈیفینڈ کرنا جس طرح یہ کر رہے ہیں تو یہ نادان ہوں گے. جانتے نہیں کہ کس قدر غصہ, غم و غصہ قوم کا رات ان کے اوپر ٹوٹ کے گرے گا, اللہ کا قہر ان پہ گرے گا اور قوم کا بھی. پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کو سزا اللہ ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے یا اللہ خود ان کو سزا دیتا ہے. ملک کی عزت اور آبرو کو ہم اتنا سستا نہیں بیچنے دیں گے ان کو. یہ وارن کر رہے ہیں ہم ان کو صاف صاف. اور ہم حیران صرف حکومت پہ نہیں ہیں, اپوزیشن پہ بھی ہیں. یہ ہم صاف نام لیں گے پی ایم ایل این کا. ان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آیا کیری لوگر بل کے اوپر, کوئی شرائط کا ذکر نہیں کیا انہوں نے کہ کتنی شرمناک شرائط ہیں. صرف ان کا اعتراض یہ جو لفظ استعمال کیا ان کی طرف سے ان کے اسپوکسمین نے کہ یہ پینٹس ہیں, یعنی جو قیمت دی جا رہی ہے وہ بہت کم ہے, یعنی قیمت بڑھاؤ تو ہم تمہیں عزت بیچ دیں گے. حالانکہ اپوزیشن ہے. ہم بات پہلی دفعہ اتنی سخت بات ان کے خلاف کر رہے ہیں بیکاز یہ کیری لوگر بل سرنڈر ڈاکومنٹ ہے. کیری لوگر بل کا مطلب ہے کہ ہم کمپلیٹلی اپنی عزت, اپنی آبرو, اپنی ساورنٹی کو سو ناٹ جسٹ گورنمنٹ, اپوزیشن بھی بک چکی ہے. اس وقت بالکل صاف بات ہم کر رہے ہیں کہ آئی ایس آئی ایک واحد آرگنائزیشن رہ گئی ہے جس کو پوری دنیا کی دہشت گرد انٹیلیجنس ایجنسیز را, سی آئی اے, موساد ٹارگٹ کر کے ایلیمنیٹ کرنا چاہتی ہے. پاکستان کے جتنے پیٹریوٹک ایلیمنٹس ہیں پاکستان کے ہر محکمہ میں, چاہے وہ وابڈا ہو, چاہے وہ ریلویز ہو, چاہے آرم فورسز ہو, چاہے پاکستان ٹیلی ویژن ہو, چاہے ہماری چاہے پی آئی ہو, ہر ادارے میں پیٹریوٹک ایلیمنٹس موجود ہیں نیشنل انٹرسٹ جو پاکستان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اب یہ چن چن کے ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, ان کو چن چن کے نکالنا چاہتے ہیں. اور پاکستان کی اپوزیشن خاموش ہے. میڈیا میں کچھ لوگ باتیں اٹھا رہے ہیں اس بات کی, لیکن اس کی انٹینسٹی کو کوئی نہیں سمجھنا چاہ رہا. اور ایک بات اللہ کے فضل سے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بلیک واٹرز پاکستان میں دھیلے کا کام نہیں کر سکتی. یہاں پہ یہ لوگ جس طرح عراق میں یہ کم از کم 50 سے 60 ہزار بلیک واٹر ٹروپس جو گورے, جو پریکٹیکلی امریکن اور برٹش اور یورپی, ایسٹ یورپین ٹروپس وہ لے کر آیا. پاکستان میں یہ نہیں ہے ابھی موجود. پاکستان میں یہ صرف چند ان کے شروع کے ٹرینرز پہنچے ہیں, ان کی آرگنائزیشن نے لوکل کانٹیکٹس کو زیادہ استعمال کرنا شروع کیا, اور اللہ کے فضل سے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کے لوکل کانٹیکٹس کو گرفتار بھی کرنا شروع کر دیا ہے. کاؤنٹر اٹیک شروع ہو چکا ہے ہماری طرف سے. انشاءاللہ دھیلے کا کام نہیں کر سکیں گے یہ بلیک واٹر وغیرہ اسلام آباد میں. یہ کر کے تو دیکھیں, ایک راؤنڈ فائر تو کریں, ایک آدمی قتل تو کریں پاکستان میں, یہ پھر دیکھیں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. درختوں سے لٹکے ہوئے نظر آئیں گے یہ لوگ. ہم پاکستانیوں کا صبر اور تحمل بہت ہوتا ہے, لیکن جب ہم پھٹتے ہیں تو پھر ہم آتش فشاں کی طرح پھٹتے ہیں. امریکنز ہمیں جو پش کر رہے ہیں اس وقت, اور امریکن ایمبیسڈر نے جس طرح کے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں اس وقت کہ ہم کوئٹہ پہ بمباری کریں گے آ کے, یعنی کوئی شرم نہیں آئی اس حکومت نے کسی ایلیمنٹ کو کہ این پیٹرسن کو ملک سے بے دخل کیوں نہیں کر دیا, نکال کیوں نہیں باہر کیا اس کو. کیا پاکستانی ایمبیسڈر جا کے امریکہ میں کہہ سکتا ہے کہ کہہ کے تو دیکھے کوئی ایمبیسڈر, اور ان کا ایمبیسڈر اور فرسٹ سیکرٹری اور سیکنڈ سیکرٹری آ کے دھمکیاں دے رہے ہیں پوری قوم کو, اور حکومت خاموش تماشائی بنی دیکھ رہی ہے. یہ کس قسم کے باپ ہیں جو اپنی اولاد کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے. جرت کیسے ہوئی امریکنز کو یہ بات کہنے کی کہ ہم کوئٹہ پہ حملے کریں گے, کل کہیں گے ہم پشاور پہ کریں گے, پھر ہم اسلام آباد پہ کریں گے. بیٹھ کے تماشا دیکھیے گی حکومت. یہ how dare they say this, and how dare this government is silent, and we are watching this government also. ان کو وارن کر رہے ہیں صاف صاف. زیادہ وقت نہیں ہے ان کے پاس. اگر اسی اور سچی بات ہم بتائیں, ہمیں اس حکومت کا تختہ الٹنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خود کافی ہے اپنی خودکشی کرنے کے لیے, اور کر رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. چند دنوں کا معاملہ ہے, نہ یہ ہوں گے نہ ان کی داستانیں ہوں گی. دا پوائنٹ از کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے فضل سے ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. وی آر کنٹرولنگ. پیٹریوٹک ایلیمنٹس ہیں, پاکستان سے پیار کرنے والے لاکھوں بچے, نوجوان, ہمارے میڈیا میں لوگ, ہمارے دانشور, ہمارے اساتذہ, ہمارے اسٹوڈنٹس, آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. اور سب لوگ ماشاءاللہ اپنی جگہ پہ موجود اور دیکھ رہے ہیں اس کھیل کو. وی ول ناٹ لیٹ دی امریکنز پلے دی گیم دے وانٹ. وہ بلف کر رہے ہیں. کیری لوگر بل از اے بگ بلف. ڈرا کے, دھمکا کے, خرید کے, رشوت دے کے کسی طریقے سے ان کو خرید لیا جائے, ان کو بیچ دیا جائے, کمپرومائز کرا لیا جائے. ایسا نہیں ہوگا, فکر نہ کریں, اللہ کرم کرنے والا ہے انشاءاللہ. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آزمائشیں ابھی باقی ہیں, دشمن نے ہمیں پریکٹیکلی چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اس وقت. اتنی کمپرومائزڈ اور کمزور حکومتوں کے ہوتے عوامی نیشنل پارٹی, خاص طور پہ ہم بتا رہے ہیں فرنٹیئر میں جو ہے, پہلے ان کی تحریک طالبان کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی, یہ سر چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے. جب تحریک طالبان کو مار پڑی تو انہوں نے پھر امریکنز کے کہنے پر سر اٹھا لیا. یہ جو ڈرامہ بھی انہوں نے برپا کیا تھا عید کے موقع کے اوپر, پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ آفیشلی فرنٹیئر کی گورنمنٹ نے پاکستان سے الگ کر کے عید منائی ہے اپنے آپ کو, اور پھر تانے انہوں نے دیے ہیں کہ یہ ہم پنجاب کے ساتھ عید نہیں منائیں گے. یہ جو
तफरका डालने की कोशिश की है। ये टिपिकल बिल्कुल। अवामी नेशनल पार्टी का पख्तूनिस्तान आइडियोलॉजी और एजेंडा कि जो ये अब CIA के कहने पर बिल्ड कर रहे हैं पाकिस्तान में, ये होश में आ जाएं, जो मार इनको पड़ी है वो थोड़ी है, आइंदा और पड़ेगी इनको भी। और साथ साथ बलूचिस्तान में तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि जो सब नेशनलिस्ट एलिमेंट्स थे वो आपस में ही टकरा गए, जो अमेरिकन ने जिन एसेट्स को क्रिएट किया था। लेकिन अमेरिकन ने अपना इरादा, अपना गेम प्लान बंद नहीं किया। हम अपने गार्ड्स लोअर नहीं कर सकते, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। पूरी कौम को यहां पर रीऑर्गेनाइज करना है, अवेकन, होश में लाना है, होश में रहना है, आंख नाक कान खुले करके देखना, क्योंकि अब ये बड़ा रूथलेसली हमारी सफों में अपने गद्दारों को दाखिल कर चुके हैं। जिस तरह पेट्रियोटिक एलिमेंट्स हैं वैसे गद्दार भी हैं। प्रैक्टिकली कोहिस्तान से लेकर हैदराबाद सिंध तक बड़ी बड़े सियासी जमातों में, बड़ी बड़े पावरफुल ग्रुप्स के अंदर इन्होंने दहशतगर्द दाखिल किए हुए हैं। ब्लैक वाटर्स की सबसे ज्यादा प्रेजेंस कराची में है, और कराची के लोकल पावर प्लेयर्स जो हैं, जो लोकल माफिया और गैंग्स और गैंगस्टर्स जो हैं वहां पर, जिन्हें तो पूरे कॉलोनी दे दी वो गई है इन लोगों पर। को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं वहां पे। लेकिन ब्लैक वाटर्स ने ज्यादातर लोकल मकामी लोग हायर किए हुए हैं, सही। और अभी तक इन्होंने अपने गोरे लेकर नहीं आए, क्योंकि लेकिन मकामियों पर भी अब हाथ डाला जा रहा है, पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह ये भी। और वो जो कौम और मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं तनख्वाहों के ऊपर, डॉलर्स के ऊपर, क्या समझते हैं कितना देर बचेंगे ये? हम वही बात हम फिर करते हैं, या अल्लाह उनको हमारे हाथों पिटवाएगा या खुद उनको अज़ाब में मुब्तला करेगा, हम भी देखेंगे वो वक्त इंशाल्लाह। तो ये बात इस वक्त के हवाले से, जो इस वक्त एग्जैक्ट एनालिसिस है कि इस वक्त अब इनका नेक्स्ट मूव क्या है, हम आपको साफ बताते हैं। जनरल कियानी को रिमूव करना, ओके, जो अवैस गनी इज द फर्स्ट टारगेट, उसके बाद आर्मी चीफ को रिमूव करना, और उसके बाद ISI को पेनिट्रेट करके डिसइंटीग्रेट कर देना। और फिर इस पाकिस्तान में कोई चीज इनको, इनके ख्याल के मुताबिक कोई चीज इन्हें रोकने वाली नहीं होगी। इन्होंने आर्मी में तफरका डालना है, इन्होंने ISI को डिसइंटीग्रेट करना है। प्रैक्टिकली वो ये बात कर रहे हैं कैरी लोगर बिल में कि हम सिविलियन इदारे, इंटेलिजेंस ब्यूरो और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, सिर्फ इनको मजबूत करेंगे और बाकी तमाम फौजी इदारों को हमने डिसइंटीग्रेट करना है, इस्लामिक एलिमेंट्स इसमें से निकालने हैं बाहर। क्या मतलब है ये कहने का? व्हाट इज द गेम प्लान? और ये साफ नजर आ रहा है कि बाकायदा नाम लिखते हैं ये कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा को पाकिस्तान आर्मी क्रश करेगी बिल्कुल। अब जैश और लश्कर ए तैयबा का ताल्लुक नहीं है अफगानिस्तान से, नेटो ऑपरेशन से, या दुनिया में जो दहशतगर्दी जिसको ये कह रहे हैं उससे। ये तो इंडिया की डिमांड है। लश्कर ए तैयबा, ये जमात उद दावा ने तो कभी अफगानिस्तान में ऑपरेट ही नहीं किया। ट्रू। और अब तो वो सिर्फ एक रफाई और फलाही तंजीम के तौर पर रह गए खाली, जब से उन पर पाबंदी लगी। तो फिर कैरी लूगर बिल में नाम दिया जा रहा है इन जमातों का, मुरीदके का, कोयटा का। व्हाट डज इट मीन? और फिर हमारे हुक्मरान कह रहे हैं कि ये प्यार मोहब्बत का बिल है, पीस एक्ट है, इसको तो इंप्लीमेंट करने से पाकिस्तान की फलाह और बका है, और हमको लेट जाना चाहिए और अपनी इज्जत और आबरू कुर्बान कर देनी चाहिए, जो वो कहते हैं हम कर डालें। अगेन वी आर वार्निंग देम, विल नॉट लेट दिस हैपन, दिस विल नेवर हैपन। हुक्मरान अगर ये समझ रहे हैं, खुशफहमी में मुब्तला है कि ये कर जाएंगे, तो आज सुन लें अच्छी तरीके से वार्निंग। दिस विल बी द लास्ट नेल इन देयर कॉफन। ये हिमाकतें करते चले आ रहे हैं बहुत तवील अरसे से, हमें मजीद इन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के फजल से ये खुद काफी हैं खुदकुशी करने के लिए। दे आर वेरी क्लोज टू इट नाउ, दे शुड हियर इट विद लाउड एंड क्लियर। दे आर वेरी क्लोज टू कमिटिंग अ सुसाइड। ये खुदकुशी करेंगे, किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते ये, एंड इट्स गोइंग टू हैपन वेरी सून इंशाल्लाह। एज फार द अमेरिकन गेम इज कंसर्न, हमें अब रिस्पॉन्ड रूथलेसली करना चाहिए अमेरिकन को। देखिए, ऐसा कोई प्रपोजल भी लेकर आते हैं अगर अमेरिकन, तो ये तो हमारी इज्जत पे इतना बड़ा हमला है कि गैरतमंद कौम की हैसियत से हमें वायलेंटली रिएक्ट करना चाहिए। Why discuss it even? Why even discuss it? इतना शर्मनाक है ये। तो हमें पहला इस पर रिएक्शन जो हमारी तरफ से, कौम की तरफ से आना चाहिए वो ये, नाउ वी नो द एग्जैक्ट गेम ऑफ द अमेरिकन इन अफगानिस्तान। ये कोई वॉर ऑन टेरर नहीं है, ये पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ एक जंग है। लिहाजा इस जंग में जो अमेरिका अफगानिस्तान में लड़ रहा है, हमारा अब इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वी डिसएंगेज, हम न्यूट्रलिटी डिक्लेयर करते हैं ना। कोई नेटो की सप्लाई, कोई नेटो का ट्रक पाकिस्तान से नहीं जाएगा, कोई फ्यूल यहां से नहीं जाएगा। एक मिनट में अमेरिकन घुटनों पे आके हमसे भीख मांगेंगे और माफी मांगेंगे अगर हम फैसला कर लें कि अब चमन और खैबर से कोई ट्रक नहीं जाएगा अंदर। इस कैरी लूगर बिल पे इतना उन्होंने हमें रुसवा करने की कोशिश की है। अगर हुक्मरानों में जरा भी गैरत हो तो इसके बाद यह फैसला करें कि अब अमेरिकन को कुछ नहीं जाएगा, जब तक कि माफी ना मांगे इस बात पे कि हमने ये प्रपोजल ही क्यों दिया आपको। ये कितनी शर्मनाक बात है कि वो समझते हैं। वो ताना जो उन्होंने एमएल कैंसी को जब हमने अमेरिका के हवाले किया था हमारे हुक्मरान तो जो ताना दिया था उस अमेरिकन जज ने कि ये पाकिस्तानी $10 की खातिर अपनी इज्जत बेच देते हैं, यही समझ के कैरी लूगर बिल बनाया गया कि शायद ये कौम जो है इस वक्त सो रही है, इसको भूख, आटा, दाल, चावल, बिजली के सख्त में मुब्तला किया गया है, तो शायद ये भीख कबूल कर ले जो हम दे रहे हैं और अपनी इज्जत बेच दे हमारे हाथों। दिस विल नॉट हैपन, दिस विल नॉट हैपन इंशाल्लाह। के ऊपर एक और इतना बड़ा ताना इन्होंने हमारी इज्जत पे दिया, इसका कम से कम जवाब यह होना चाहिए नेटो की सप्लाई अब यहां से नहीं जाएंगे।
कम से कम इसका जवाब ये होना चाहिए कि अमेरिकन से कहें कि we'll sort you out in Afghanistan. We have the will, we have the means, we have the resources, we have the experience. हम जब सोवियत यूनियन को दफन कर सकते हैं अफगानिस्तान में, तुम क्या हैसियत रखते हो? सोवियत यूनियन की 5 लाख फौज थी, तुम्हारी तो 1 लाख भी नहीं है। और 9 साल की जंग के बाद अमेरिकन ट्रूप्स डिमोरलाइज हो चुके हैं, रोज नुकसान उठा रहे हैं, जहाज के जहाज बढ़ के उनकी बॉडी बैग और उनके ताबूत वापस पहुंच रहे हैं अपने मुल्क में। इनके पूरे अमेरिका की इकोनॉमी तबाह बर्बाद हो चुकी है। दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू वेज अनदर वॉर। ये सिर्फ इसीलिए रिश्वतें दे रहे हैं। अगर इनमें जुर्रत होती तो रिश्वत ना देते, खुद आते। इनमें जुर्रत नहीं है, ये तबाह बर्बाद हो चुके हैं। ये हमारे गद्दारों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, पाकिस्तान के एटमी हथियारों तक, हमारे न्यूक्लियर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट तक, हमारी ISI Now money is their only tool. ये सिर्फ पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? इतनी ताकत होती, इन्होंने वियतनाम में पैसे को इस्तेमाल किया था, फौजें लेके घुसे थे, क्योंकि ये समझते थे ये कर लेंगे। Exactly. यहां नहीं कर सकते। But now इतना अरसा गुजरने के बाद इनको भी पता है ये नहीं कर सकते यहां। सही, राइट। तो कौम से भी हम कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है अमेरिकन थ्रेट से, ना ब्लैक वाटर से। अल्लाह के फजल से हमारी मिट्टी में इतनी जगह है कि हम इंसानों को दफन कर सकते हैं यहां, आने तो दो इन्हें। लेकिन अल्लाह के फजल से ये जुर्रत भी नहीं करेंगे, ये जुर्रत भी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन वी नीड टू बिल्ड प्रेशर। हमें अपनी पूरी कौम को यूनाइट होकर इस मौके पर अपनी गवर्नमेंट पे एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर बिल्ड करना, ऑपोजिशन पे भी। तमाम मजहबी सियासी जमातें प्रैक्टिकली खामोश बैठी हुई हैं, सिर्फ कार्रवाई डालने के लिए, मीडिया स्पेस लेने के लिए चंद एक स्टेटमेंट्स आगे पीछे। और ऑपोजिशन का स्टेटमेंट तो बिल्कुल बेशरम है, पीनट्स, तौबा इस्तग़फ़ार। जैसे शराइत को कबूल कर रहे हैं, रेट पे बात हो रही है, कम रेट लगाया तुमने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एंड दिस इज समथिंग दैट वी वुड लाइक टू से। साउथ वजीरिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होने वाला है, लेकिन हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम होने का अंदेशा है वहां, इसलिए कि अगर अवैस गनी को तब्दील कर दिया और कोर कमांडर तब्दील हो गए, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमें है कि अभी तक अफगानिस्तान के रास्ते दहशतगर्दों की सप्लाई लाइन खुली हुई है। सवाब में हम उनकी सप्लाई लाइन चोक कर सके थे। और अमेरिकन और CIA इस फाइनल बैटल के लिए, दिस इज गोइंग टू बी द मदर ऑफ ऑल बैटल्स, सबसे सीरियस, सबसे खौफनाक। और ये इसलिए हमें इतनी खुरेज जंग लड़नी पड़ेगी, और इसीलिए हमें ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी। हमें अपने ऑफिसर्स और जवान शहीद करवाने पड़ेंगे, अपने बेटों को अपने हाथों दफन करना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए साथ गद्दारी कर रहा है अफगानिस्तान से बैठ के। और हम अगर वही बात कि अगर कुएं में कुत्ता गिर जाए तो पानी के डोल निकालने से कुआं पाक नहीं होता जब तक कुत्ते को पकड़ के निकाल बाहर ना फेंके आप। इस पूरे खित्ते के तमाम मसाइल का एक हल है, अमेरिकन और नेटो फोर्सेस मस्ट लीव अफगानिस्तान। हमारा फॉरेन मिनिस्टर स्टेटमेंट देता है कि अगर अमेरिकन को अफगानिस्तान में शिकस्त हुई तो पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होगा, तबाह बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल रबिश इज दिस? जब तालिबान की हुकूमत थी वहां पर, जब तालिबान ने 96 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में हुकूमत की है, तो पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो गया था क्या? बिल्कुल। ना वो ड्रग्स थे वहां पे, ना इंडियन थे, ना बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की दहशतगर्दी थी, ना तहरीक तालिबान का कोई वजूद था, ना वहां पे इंडियंस थे, ना CIA थी, ना मोसाद था, ना रॉ थी। कोई प्रॉब्लम पूरे खित्ते में नहीं थी। ये तो अमेरिकन के आने से डिस्टेबलाइज हुआ है खित्ता। द डॉग हैज फॉलन इनटू द वेल, द डॉग मस्ट बी टेकन आउट। और हम जो रिएक्टिव जंग लड़ रहे हैं पाकिस्तान में, जो हम पाकिस्तान में जंग लड़ रहे हैं, ये रिएक्टिव जंग है, क्योंकि फसाद अफगानिस्तान से मुसलसल दाखिल हो रहा है। और इसको रोकने का तरीका यह है कि हम अमेरिकन की चाबी जरा ठीक से भरें, और उसका तरीका यह है कि उनकी सप्लाईज यहां से रुकनी चाहिए। और अगर ये हुकूमत की जरूरत नहीं कर सकती है तो हम फिर कह रहे हैं ये अच्छे होंगे कि अगर रास्ता खुद साफ कर दें, वरना जब इनको हटाया जाएगा तो फिर उनको माफी नहीं मिलेगी। ये जो कुछ कैरी लूगर बिल को एक्सेप्ट करने का मतलब गद्दारी है। इन पर मुकदमे ही चलेंगे, बल्कि अगर खुश नसीब होंगे कि अदालतों में मुकदमे चलें, वरना जो स्ट्रीट जस्टिस इनके साथ होगा ना, वो फिर इनको खंभों से लटकाएगा इस्लामाबाद के। जो कुछ गम और गुस्सा इस वक्त कौम में बिल्ड हो रहा है, जो ये कहत बिल्ड कर रहे हैं, अब क्यों शुगर मिलों से लाखों टन चीनी निकल रही है, लाखों बोरियां चीनी की बरामद हो रही हैं, वो शुगर मिलें जो खुद इनकी हैं, वो शुगर मिलें जो कि कुछ ऑपोजिशन के पॉलिटिकल लीडर्स की हैं और कुछ हुकूमत के लोगों की पॉलिटिकल लीडर्स की हैं। 30-40 शुगर मिलों ने जो कार्टेल ने बिल्ड करके जो फसाद मुल्क में बर्पा किया है, पिछले 3 महीने से कौम को इशू ही कोई नहीं है सिवाय चीनी के रेट तय करने के। बिल्कुल बिल्कुल बेहया लोग हैं। दे हैव एब्सोल्युटली नो कंसिडरेशन कि मुल्क और कौम की इज्जत क्या होती है, मुल्क का दिफा क्या होता है, जो खतरात हमारे इर्द गिर्द आए हुए हैं वो क्या है, और अल्लाह के फजल से जिंदा कौमों की क़यादत कैसे की जाती है। अल्लाह ने इज्जत तो दी है, इस कौम को देनी है। बदनसीब है ये लोग कि ये इसका हिस्सा नहीं बन रहे, लेकिन जिनके लिए अल्लाह ने इज्जत रखी है वो इंशाअल्लाह इस इज्जत के हकदार भी है, उनको इज्जत अल्लाह देगा भी। घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये काम रिलैक्स करने का भी नहीं है। हम एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। वी नीड टू रीऑर्गेनाइज, रीओरिएंट आवरसेल्व्स, रीग्रुप, सो दैट वी कैन रिकैप्चर
उम्मीद और हौसले के साथ। ये सबसे ज्यादा हमला हमारे नजरियात पे, हमारी आइडियोलॉजी पे, हमारे और साइकोलॉजिकली हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान टूट रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते, ब्लैक वाटर्स आ गए, हमको उन्होंने कब्जा कर लिया। अमेरिका, उन्होंने आने की कोशिश की है, आए नहीं है, और जो आए हैं उनको मार सिर्फ डराने की कोशिश उनको कर मार रहे हैं। पड़ेगी, और पड़ भी रही है, पड़ेगी भी। लेकिन ये वक्त है कि हम अपनी आर्म फोर्सेस के साथ अपने आईज एंड ईयर्स जो पाकिस्तान के हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस एसेट्स हैं, हमारे जो पेट्रियोटिक एलिमेंट्स हैं, हमारे वो लोग जो दिफा कर रहे हैं पाकिस्तान का, उनके हाथ मजबूत भी करें। और जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, चाहे हुकूमत में हो या अमेरिकन एम्बेसडर हो, उनका दिमाग दुरुस्त किया जाए। इस अमेरिकन एम्बेसडर को तो फारिग करना चाहिए यहां से। इसका जिस किस्म की दखल अंदाजी और फितना ये फैला रही है, True. that's enough. This is not diplomatic norms. You can't say in Pakistan that we are going to bomb Quetta. How dare you? Just wait when we decide to respond and react. इंशाल्लाह अल्लाह पाकिस्तान को हामी और नासिर है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इंशाल्लाह आपको वेल अपडेट करते रहेंगे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अल्लाह के फजल से ऑन ग्राउंड सिचुएशन बेहतर से बेहतर होती चली जा रही है। तमाम दुश्मनों की कमर तोड़ी गई है, इसलिए अब ये डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल और रिश्वत के रास्ते पे आना चाहते हैं। इंशाल्लाह इसको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिक्र ना करें। अल्लाह पाकिस्तान को हामी और नासिर है, अपने आप को इसका हिस्सा बनाइए। आज ना नमाज काम आएगी, ना रोजा, ना हज और ज़कात, अगर इस पाकिस्तान की दुश्मनी की इस पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया तो। ये पाकिस्तान जो अल्लाह के राजों में से एक राज है, इसकी हिफाजत करें, अल्लाह आपको दो जहानों में इज्जत देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर, फिक्र ना करें, मायूस ना हो, लेकिन जो सच बात है फिर उसकी आवाज उठाएं। घबराने और डरने की जरूरत नहीं है, अल्लाह महफूज निगहबान है हमारा। थैंक यू जैद साहब, थैंक्स अ लॉट। व्यूअर्स, ब्रास टैक्स की CIA एंड रॉ थ्रेट्स टू पाकिस्तान पार्ट 8 की एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंचती है। कैरी लूगर बिल के हवाले से हमने इस पूरे प्रोग्राम में आज अपनी डिस्कशन की। पहली बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि बहुत सारे अवाम जो नहीं जानते थे कि इसकी क्या शराइतें हैं, इसके पीछे क्या हकायक हैं, आज हमने जितनी डिटेल या जितनी वजाहत से उनको जैद साहब ने एक्सप्लेन किया है, आई थिंक लॉट मेनी ऑफ यू वुड नाउ बी नोइंग एक्चुअली कि ये बिल किन वजूहात की बिना पर लाया जा रही है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है और क्या ये अमेरिका का एक बैकअप प्लान है। इस बारे में मजीद भी गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह अपनी आने वाली एपिसोड्स में। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज। This program was